السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو اس سورت کے بارے میں ہے جو اگر سچے دل سے پڑھی جائے تو آپ کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ وہ سورت جو قرآن کا دل کہی جاتی ہے، وہ سورت جو صرف 4 آیاتوں میں پوری توحید یعنی اللہ کی یکتا کو بیان کرتی ہے، وہ ہے سورہ اخلاص۔ آج ہم جانیں گے کہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کیسے کیا جائے، کس طرح اس کا عمل آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور کیوں اس سے 1/3 قرآن کے برابر بتایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص کو دن میں 10 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے اس میں اللہ کی صفتیں نظر آتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تیری محبت اس سورے سے تجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ سوچئے، وہ چھوٹی جو صرف 4 آیتوں پر بنی ہوئی ہے وہ سورت اگر سچے دل سے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم اسے اپنی حاجت کے لیے پڑھیں تو کیا ہماری دعائیں خالی جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس سورہ کا اب بہت ہی خاص وظیفہ ہے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ دھیان سے سنیے، کسی بھی دن شروع کریں، سب سے بہتر ہوگا کہ آپ جمعہ کی رات سے شروع کریں۔ وضو کریں، صاف جگہ پر بیٹھیں، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 111 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ آخر میں پھر سے درود پاک 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد سچے دل سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ چاہیں تو یہ عمل 7 دن لگاتار کر سکتے ہیں یا روزانہ کسی بھی وقت، صبح، شام یا رات میں سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ وہ سورت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا معنی ہے، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اسے کسی نے پیدا کیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسفر ہے۔ کہتے ہیں ایک صحابی نے ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، آپ ہر بار یہی سورہ کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا، کیونکہ اس میں میرے رب کی صفتیں ہیں اور میں اپنے رب کو بہت محبت کرتا ہوں، بہت چاہتا ہوں۔ جب یہ بات رسول اللہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا، اس کی محبت اسے جنت میں لے کے جائے گی۔ یعنی سورہ اخلاص صرف ایک سورہ نہیں بلکہ اس کے الہی کا اظہار ہے، اور جب کوئی اپنے رب سے سچا عشق کرتا ہے، سچی محبت کرتا ہے، تو اس کی حاجتیں بھی محبت سے پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو غم مت کریں، دکھی مت ہو، شاید اللہ تمہیں کچھ اور بہتر دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سورہ اخلاص کا یہ عمل کرو، لیکن ساتھ میں یہ 3 چیزیں یاد رکھو۔ کسی کے لیے بھی نفرت مت رکھو اپنے دل میں، اپنی کمائی کو حلال رکھو اور اپنی دعاؤں میں سب کے لیے دعا مانگو، سب کے لیے بھلائی مانگو، کیونکہ جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو دعا آسانی سے اللہ تک پہنچتی ہے اور آپ کی دعا سیدھے آسمان تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ رزق کے لیے پریشان ہو، شادی اور رشتے کے لیے پریشان ہو، یا آپ کی بہت بڑی پریشانیاں ہیں، تو اس طرح آپ وظیفہ کریں جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ہر مقصد کے لیے الگ الگ نیت کریں۔ رزق کے لیے پڑھیں سورہ اخلاص کو صبح فجر کی نماز کے بعد 11 بار پڑھیں۔ شادی یا رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ہر نماز کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھو اور دعا کرو، یا اللہ میرے لیے نیک جوڑے کا مقدر بنا دے۔ اور اگر پریشان ہو، آپ کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے پڑھ رہے ہو، تو رات کو سونے سے پہلے 33 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ یقین مانو دل کو سکون ملے گا۔ اب ہاتھ اٹھائیں اور سچے دل سے یہ دعا کیجیے، اللہم اغزنی ہذه الدنیا واغفر ذنوبنا وارزقنا من حیث لا نحتسب۔ اے اللہ، ہماری حاجتیں پوری کر، ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں وہاں سے رزق دے جہاں سے ہمیں امید بھی نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، آپ کو یہ وظیفہ دل کو چھو گیا ہو تو کمنٹ میں لکھیے سبحان اللہ، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ کوئی اور کو بھی سورہ اخلاص کی برکت سے راحت پا سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔